علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو انتہائی پیاری سی صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور انشاءاللہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم مل کے چلیں گے پہلی صدی ہجری میں تابعین کے آسمان پر ایک ایسے عظیم المرتبت تابعی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے اور ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو منور کر کے اپنی زندگیوں کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں صاحب، کہ روشن راستے کا انشاءاللہ تعین کریں گے، جن کی والدہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز رہیں، جو خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ایک عرصے تک آپ کے کاتب کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیتے رہے، جن کا زہد و تقوی حد درجے کمال تھا اور جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، لہٰذا آپ نے ضرور آج ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جلیس تھے، جن میں سے ہر ایک ظاہر ہے حدیث کا رکن اعظم اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان تینوں بزرگوں کے علاوہ ناظرین، انہوں نے اس فن میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور غیر صحابہ سے بھی روایتیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جید ہستیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام الحدیث کا لقب دیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، ایک بات جو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا خاصہ تھی وہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے بڑے مطیع اور فرمانبردار اور انتہائی خدمت گزار تھے، ان کی ہر چاہت کا آپ خیال کیا کرتے تھے، اور میں اس بات پہ بڑا فرم بلیو کرتا ہوں صاحب کہ ماں کی خدمت اور والد کی خدمت جو ہے وہ ایسے پر لگاتی ہے انسان کو کہ پھر انسان ترقی کے مدارج طے کرتا چلا جاتا ہے، پھر اسے دنیا روک نہیں سکتی صاحب۔ ہاں، اللہ اگر نہ چاہے تو الگ بات ہے۔ یعنی آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جس وقت آپ اپنی ماں کے سامنے ہوتے تھے تو ان کی آواز اتنی پست ہوا کرتی تھی کہ سننے والا جو ہے وہ انہیں بیمار سمجھا کرتا تھا، دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، اور اپنے وقت کے جلیل القدر عالم، متقی، پرہیزگار، محدث اور فقیہ تھے، بلکہ فقہ میں بھی ان کا پایہ نہایت بلند تھا۔ وہ بالاتفاق اپنے عہد کے اکابر فقہا میں شامل ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن پر اشیاء کے حقائق اور کائنات کے اسرار اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیے تھے۔ قرب الہی میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آپ کو تعبیر خواب کا غیر معمولی جوہر ودیت ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کو امام المعبرین کہا جاتا تھا۔ آپ کو تعبیر خواب میں جو کمال اور شہرت حاصل تھی ناظرین، اس کی نظیر تابعین اور ان کے ما بعد زمانے میں نہیں ملتی۔ تابعین کے عہد میں لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا کہ جس کی تعبیر علماء بتانے سے قاصر ہوا کرتے تھے تو وہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو تعبیر بیان فرما دیا کرتے تھے وہ ایسی اٹل ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے نور فراست کی داد دینے لگتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو معبر خصوصی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و مقبولیت تو ناظرین فن تعبیر رویا میں بہت زیادہ تھی، اور اس فن کے بلا شرکت غیر آپ امام کہلایا کرتے تھے۔ مقام و مرتبے کا ذرا اندازہ کیجئے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کامل العلم، سکہ، پہاڑ کی طرح یعنی چٹان، یعنی پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط کہا کرتے تھے۔ علامہ تعبیر فرمایا کرتے تھے، مملکت
ورع و تقوی کے سرتاج اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزاج فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین علمی مقام بے انتہا بلند تھا، مگر مسائل اور فتاویٰ کے جواب میں اتنے محتاط تھے کہ جواب دیتے وقت شدت احتیاط یا خوف سے گھبرا جاتے اور ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ یعنی خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شخص شرعی مسئلہ پوچھتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، گویا آپ وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوتے جو سوال پوچھنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ان کی ذات ناظرین جامع العلم اور عمل تھی، یعنی ان میں جس درجے علم تھا اسی درجے عمل بھی تھا۔ وہ اپنے عہد کے بڑے عابد اور متورع بزرگ تھے، طبعاً نہایت خندہ جبیں تھے اور خوش مزاج تھے، لیکن ان کا دل خشیت الہی سے لبریز رہا کرتا تھا۔ یونس کا بیان ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنسمکھ اور پرمذاق آدمی تھے، لیکن گداز قلب اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ جلوت میں تو آپ کے لب ہنستے تھے لیکن خلوت میں آپ کی آنکھیں اشکبار رہا کرتی تھیں۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور موت کے خوف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود پر ایک رقت طاری رہا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی بن میمون فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے وقت مختلف تذکرے ہوتے، مگر جب موت کا ذکر آیا کرتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، ایکچولی آپ کا جو ہے ٹریڈنگ کا کام تھا۔ تجارت کے دوران امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محتاط ہوتے تھے کہ ذرہ برابر بھی کسی مسئلے میں اگر کوئی شک آ جاتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی نقصان آپ کو کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جب آپ کو کسی چیز میں شبہ ہوتا تو آپ اسے چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ناظرین کہ ایک سوداگر نے، جس میں تقریباً یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے جب ڈیل ہو رہی تھی تو آپ کو کوئی شبہ آیا، اس میں تقریباً کوئی 80,000 کے قریب آپ کو جو نفع ہو رہا تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ چونکہ ایک شائبہ آپ کے دل میں تھا کہ کہیں اس میں سود تو نہیں، جبکہ اس میں سود نہ تھا، آپ نے فوراً جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو ترک کر دیا۔ یعنی آپ اس قدر محتاط تھے اور اسی انداز سے آپ لوگوں کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ حلال اور حرام جو ہے وہ واضح بھی ہے اور اس میں فرق بھی کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کے اندر خدا نخواستہ حرام کی آمیزش ہو جائے۔ حضرت شام بن حسان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تجارت کی غرض سے سفر کے لیے روانہ ہوتا تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اسے بلا کر باقاعدہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور اس نے جو کچھ بھی حلال رزق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے مقدر میں، اس کی اسے تلقین کیا کرتے تھے کہ تجھے ملنا تو ضرور ہے، اب راستے کا تعین تو خود کر لے، چاہے تو حلال راستے کو اپنا لے چاہے تو حرام راستے کو اپنا لے۔ لہٰذا آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو نصیحت کریں کہ لوگ حلال کی طرف جائیں۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ اپنی زندگی آپ نے انتہائی سادی، انتہائی تقوی سے بھرپور اور خوف خدا کے ساتھ گزاری۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، اور سب سے پہلے ہمیں ذرا لے چلیے صاحب پہلی صدی ہجری میں تابعین کے جھرمٹ کے درمیان تصور میں ہمیں بتائیے ذرا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف، ساتھ ساتھ جو تعبیر رویا میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ کو مقام عطا کیا اس پہ گفتگو فرمائیں، تابعین میں جو آپ کا مقام تھا اس پہ گفتگو فرمائیں، اور ایک بات خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ اور جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت کہا کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا نور ملتا ہے، کیا ہم نے ہدایت لینی۔ ایسا ہی اب میں انتہائی مختصر انداز میں جب آپ کا تعارف پیش کروں گا تو اس میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی، وہ کیا کہ پروردگار عالمین نے جو قرآن میں کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، قرآن میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے اہل علم کے جو درجات بلند کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ان اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں سیدنا حضرت ابو بکر محمد بن سیرین البصری
البغدادی ان کا ذکر کرتے ہوئے تعارف کے طور پر تو اتنا ضرور ہے، اب دیکھیں اس تعارف میں ہی عظمتیں آتی ہیں کہ آپ عین التمر کے مقام پر عہد فاروقی میں ان کے والد سیرین گرفتار ہو کر آ گئے اور ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے ٹھٹھیرے کا کام کرتے تھے، بہت بڑے صناع تھے، اور آ کر اس طرح کی زندگی گزاری۔ لیکن وہاں آ کر آپ کی شادی ہوئی، جیسے آپ نے ذکر کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیز حضرت صفیہ سے، اور سیدہ صفیہ، اب آپ دیکھیں کہ باپ حضرت انس بن مالک کی زیر نگرانی ہے، ماں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کام کر رہی، وہاں جو انوار و برکات ان کے وجود پر آ رہے ہوں گے، ان کا اندازہ ہم باتوں سے کیا فیضان اور جب یہ عقد ہوتا ہے تو علماء نے لکھا کہ 18 بدری صحابہ اس عقد میں شامل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان 18 بدری صحابہ، اللہ، اور 3 امہات المومنین نے حضرت صفیہ کو سنوارا۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جھرمٹ میں جب حضرت ابو بکر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی والد کی شادی ہو رہی ہے، اس انداز سے جب یہ وجود آتا ہے اور پھر علمی میدان میں جو مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے، جنید صاحب میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ عالم اسلام میں جتنے چوٹی کے علماء موجود ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی جا کر آپ محمد ابن سیرین کا نام لیں، ادباً نہ صرف یہ کہ اس کا دل جھکے گا، وہ احترام میں کھڑا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام میں علم کی عظمت، واہ، کہ ایک آزاد کردہ غلام کو علم نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گیا۔ کاش امت قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی اہمیت سے آگاہ ہو کر اس کو کچھ مرتبہ بھائی سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے والدین کے عقد میں جن ہستیوں کا موجود ہونا، ان کا فیضان ہی جو ہے وہ کتنا بڑا فیضان ہے۔ واہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ علم کی بدولت انسان کو ترقی ملتی ہے، انسان کو عظمت ملتی ہے، بلکہ ابن آدم کو یاد ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے علم کی بدولت تجھے عزت دے کر فرشتوں کا مسجود بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ ایسا ہی تو سیدنا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن باکمال صحابہ رضی اللہ عنہم سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر تو ان کی پیشانی کو چومتے تھے۔ عہد عثمانی میں 33 ہجری میں ان کے بھائی انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ابھی شہادت سے 2 سال پہلے میرے بھائی محمد ابن سیرین پیدا ہوئے اور سال بعد میں ہوا۔ یہ تو ہے ان کا مختصر تعارف کہ ان صحابہ کے جھرمٹ میں ان کی جو تربیت ہوئی اور والدہ اتنی عظمتوں کے ساتھ آئی۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن ہستیوں سے فیض حاصل کیا، ذرا یہ بھی بتائیے، اور کن کن ہستیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، اور خاص طور پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین کی جماعت تھی، وہ جو محبت آپ سے کیا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یقیناً وہ ایسے ہیں کہ جو آج بھی کائنات کے اندر ایک خصوصی وصف جس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے مومنین کے خواب۔ ان کی تعبیر جب بھی کی جاتی ہے تو گھوم پھر کے اس کا مرکز تعبیر کا ہمیں امام محمد بن سیرین کی ہی ذات ملی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی اس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، اور وہاں پر تشریف لائے کہ جن فضاؤں کے اندر ابھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے سانسوں کی مہک جو موجود تھے، واہ واہ واہ، اسی دور میں آپ کا تولد ہونا، یہ آپ کو قرب زمانی بھی عطا کر رہا ہے، قرب مکانی تو تھا ہی۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کثرت سے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور ملا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے دور پانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرب جو تھا، جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کی رخصتی پر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کر رہے تھے
اور بدری 18 صحابہ اس دعا پہ آمین آمین کہے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی رخصتی کے لیے اس وجدانی کیفیت کے اندر صحابہ اکرام دعائیں عطا کر رہے ہوں تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھی ماؤں سے اچھی اولادیں ہی تولد ہوا کرتی ہیں۔ تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی وصف عطا کیا، ایک تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ دور اور زمانہ کہ جب ان کی کثرت موجود تھی، ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے آپ نے خصوصی فیض حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ چونکہ صحابہ جہاں بھی گئے گھوم پھر کے آنا تو پھر بھی ان کو مدینے میں ہی ہوتا تھا، تو مدینے میں یہ پہلے سے موجود ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے صحابہ اکرام کے نہ صرف روحانی فیوز حاصل کیے بلکہ ان کے جو علاقائی تجربات سے وہ بھی آپ کے مقدر میں سبحان اللہ۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب آگے دینے کا ٹائم آیا تو اپنے اپنے دور کے نیر تاباں جتنی بھی شخصیات گزری ہیں، جن میں آپ دیکھیے حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ جنہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر مرنے کے بعد کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر مجھے ضرور عطا کرنا کہ میں آواز سے تلاوت کروں۔ بھائی کیا کہنے، وہ بھی ان سے فیض لینے والوں میں کیا تمنا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب السختیانی رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت امام شعبی رضی اللہ عنہ جو ہم دیکھتے ہیں عمر میں آپ سے بڑے تھے اور پھر ان کو وہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کی زیارت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ باقی محدثین کو 10 صحابہ جنتی کی جن کو بشارت تھی ان کی زیارت کا شرف نہیں ملا، ان کو ملا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ عمر میں بہت زیادہ تھے پھر بھی ان سے وہ کئی روایات جو ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ تو امام شعبی جیسی شخصیات، حضرت قتادہ اور امام اوزاعی جیسی شخصیات، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک جیسی شخصیات بھی آپ سے ہی فیض روحانی حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کیسے کیا کرتے تھے، چونکہ ایک بنیادی جوہر ہوتا ہے کہ آپ استاد محترم سے اتنا کچھ ذہانت سے حاصل نہیں کر سکتے جتنا کچھ ادب سے حاصل کر سکتے، تو یہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، چونکہ والدہ نے تربیت اس گھرانے سے پائی تھی جنہوں نے حضور کے ادب میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا، اور وہ مرکزی گھرانہ تھا، وہ مرکزی گھرانہ تھا، تو اسی لیے آپ کی وہ بھرپور تربیت تھی۔ تو صحابہ اکرام اتنا آپ کے ساتھ پیار کرتے تھے، اتنا پیار کہ کوئی صحابی اگر ان کے انتقال کا وقت ہوتا اور پاس کوئی ایسا صحابی موجود نہ ہوتا جو جن کو آپ کے جنازے پہ پہنچنے کا مطلب ہوتا تو پھر وہ یہی وصیت کرتے کہ میرا جنازہ محمد ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آخر میں جا کے۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی صحابہ جنہوں نے آپ کو یہ بطور خاص وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو صرف جنازہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے غسل بھی انہوں نے دینا ہے، مجھے کفن بھی انہوں نے دینا ہے، اور میرا جنازہ بھی انہوں نے پڑھنا۔ اتنا بڑا شرف وہ صحابی رسول ان کو عطا کر رہے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال خدمت۔ سر کمال یہ ہے کہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، کمال یہ ہے کہ مطلب اس وقت جو ہے وہ سارے ستارے ایک ہی وقت میں ایک ہی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں سے اگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلیکٹ کریں تو پھر آپ کے اور تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے تابعین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روح پوش ہونا پڑا، حضرت مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کی محبت کی وجہ سے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، تو اسی روح پوشی کے ایام کے اندر ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابن عون جو تاجر بھی بہت بڑے تھے اور محدث بھی بہت بڑے تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، انہوں نے جا کے خبر دی کہ آپ کی اس طرح بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب ان کے جنازے کا مرحلہ آپ تو چونکہ چھپے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ کیسے کریں گے۔ ان کو یہ امید تھی کہ میں بہت بڑا محدث بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، میرے مراسم بھی بہت اچھے ہیں، تو مجھے ہی کہیں گے کہ تم جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے جو نصیحتیں فرمائی کہ بیٹی کا اس طرح کرنا، فلاں جگہ پہ کفن رکھا ہے، فلاں فلاں وہ سارے معاملات، اور جب جنازہ پڑھانے کی بات کر رہے تو فرما رہے کہ محمد ابن سیرین سے کہنا وہ پڑھا۔ یعنی تابعین کرام بھی آپ کے ساتھ اس قدر کے بار تابعین بھی محبت کرتے ہیں کہ اپنے جنازوں تک کا اہتمام حضرت امام محمد بن سیرین، یعنی یوں کہیے کہ اس وقت کی ہر دل عزیز شخصیت آپ تھے بنیادی طور پہ۔ اچھا، اب خوابوں کی تعبیر کا ظاہر ایک چیپٹر ہے آپ کی، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کا جو مین ریفرنس یا مین جو انٹروڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کا علم آپ کے پاس، جو فقہ کا علم آپ کے پاس، جو فتاویٰ کی خاص طور پہ آپ کے پاس کنٹرول اینڈ کمان، پھر قضاء کے ابواب میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص بات
ظاہر ہے یہ آج ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت اہم ترین بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انتہائی احتیاط. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، احادیث میں، فقہ میں، فتاوی میں تو جو ان کی دسترس تھی وہ ہم نے علماء سے سنی. ان کی احتیاط پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. احتیاط دو طرح کی ہے، ایک حدیث لینے میں، دوسرا حدیث دینے میں، کہ کس سے لے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں. اس میں امام مسلم کی ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ہم حدیث پڑھنے لگیں تو پہلے بندہ دیکھے کون ہے. ایسے ہی نہیں یوٹیوب کے کسی بھی اسکالر کو ہم سن کے کہیں کہ یہ حدیث سنا رہا ہے تو یہ صحیح سنا رہا ہوگا. بالکل صحیح. یہ امام مسلم کی حدیث ہے. فرمایا ان ھذا العلم دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو علم حاصل کرنے لگے ہو یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذوا دینکم. تو یہ دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اس کی بیگ کیا ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا. اور اگر وہ بالکل کسی سے تربیت یافتہ نہیں ہے تو اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی قریب کی کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، اس کے راوی بھی محمد بن سیرین ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علم سنائیں گے، حدیث سنائیں گے. انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے اور تمہیں یدعونا الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، آؤ قرآن کی طرف. فرمایا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے آج کے دور کا سب سے اہم ایشو ہے کہ ہم علم دین کس سے پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم نے اپنی سند نہ دیکھی، اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے چلو جس کی سند رسول اللہ تک متصل ہے. واہ واہ. تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے علم دین کہاں سے آیا. واہ واہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حبل اللہ کا معنی کرتے ہوئے یہ بات کی کہ قرآن مجید اس سے سیکھنا ہے کہ جس کی رسی رسول اللہ تک پہنچی ہوئی ہے. واہ واہ. یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے کسی نے کاٹ کے دائیں بائیں کر دی اور پتہ ہی نہیں تمہیں چلا اسلام کہاں سے آیا. اور پھر حدیث میں ان کو کتنی کمانڈ تھی کہ آپ فرماتے تھے مجرم کے ساتھ نرم دلی کرنا یہ اسلام کو گرا دینے کے مترادف. اللہ اکبر. اس کی پھر انہوں نے اپنی فقہی اعتبار سے حدیث سے جو استدلال کیا وہ حدیث عرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ کے افراد کو جو سزا دی وہ مجرم تھے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آئے تھے. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ، کہ تمہارا قصاص لینا یہ قوموں کی زندگی ہے. بالکل ٹھیک. اگر مجرموں کو معاف کر دیا جائے گا تو پھر قومیں تباہ ہو جائیں گی. جیسے آج ہم تباہ ہو چکے ہوئے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر دوسرا اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فقاہت آپ کے اندر کتنی تھی. حدیث سے مسئلہ براہ راست اخذ کرتے تھے. ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم کا ایک بیٹا فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی کہ جو اللہ آپ کو دوسرا بیٹا دے گا وہ بہت زیادہ عزت و کرامت والا ہوگا. اللہ. تو جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور امام محمد بن سیرین نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب بھی کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو سب سے پہلے اس کو اس کے ہاتھ میں دو جس کا دل قال اللہ قال رسول سے سجا ہوا. اس سے برکت ہوگی. بھائی سبحان اللہ. نانا اور نانی، دادا اور دادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تب جائیں جب وہ علم و فضل و کمال کے اعلیٰ درجے پہ. اور وہ حضرت انس سے میرا خیال ہے. حضرت انس یعنی پھر وہ حضرت انس ہی ہوا کرتے ہیں. واہ کیا بات. اس میں یہ بات سب سے اہم بتائی کہ اپنے بچوں کو علم والوں کی گود میں ڈالو، اللہ میٹھا کھلاؤ تاکہ ان کی طبیعتوں میں حلم اور بردباری پیدا. اور پھر فتویٰ کے میدان میں آپ کی احتیاط قابل دید ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے بڑا غور و فکر کرتے تھے. آج مفتی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے ایسا فتویٰ نہ صادر کرے جس سے 2 دن کے بعد یا سال کے بعد رجوع کرنا پڑے. 100 سال 200 سال آگے دے کے فتویٰ صادر. آپ نے ایک فتویٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ بیان کیا. فرماتے مجھ سے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ بتائیں کہ انسان رستوں کی احتیاط کیا کرے. تو فرمایا اس پہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو گندگیوں سے محفوظ رکھے. آج کے دور میں اگر ہم اپنی سڑکیں اور دیکھیں تو محمد بن سیرین کی بات یاد آ جائے. گندگیاں اور تجاوزات سب کچھ. ہاں بالکل بالکل. بہت کیا اچھی بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ظاہر ہے ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے آپ کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے صاحب، اگر سمجھنے والے سمجھنا چاہیں. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریڈنگ کا انداز تھا وہ کتنا کمال تھا اور کتنا آپ اس میں احتیاط کیا کرتے تھے، حلال و حرام کی کتنی تمیز کیا کرتے تھے. آج صاحب ہمیں کاروبار کرتے ہوئے اگر
ایک لمحے اس بات کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے نا صاحب کہ جو ہم کما رہے ہیں پیسہ وہ حلال کا راستہ ہے یا حرام کا ہے، تو میں آپ کو 100% یہ بات شیور کر رہا ہوں ہمارے بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں، بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے امام المعبرین کے نام سے جانتی ہے، اور پہلی صدی ہجری کے تابعین کی جھرمٹ میں ناظرین انتہائی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا کہ تجارت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریڈنگ بنیادی طور پہ ایک ٹریڈر کو کیسے کرنی چاہیے، یہ آپ نے پورا بتلا دیا ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ ناظرین ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آخر میں جا کے میں ایک انتہائی عام ترین بات آج آپ تمام مسلمانوں سے دنیا میں مجھے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں شیئر کرنے والا ہوں۔ بس اتنا میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ بھارت نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کر دیا ہے، کھل کر اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس کی تفاصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ذرا یہ بتائیے کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کا جو انداز تھا پروفیسر صاحب، خاص طور پہ اور خاص طور پہ جو آپ احتیاط کیا کرتے تھے ٹریڈنگ کرتے ہوئے، اور پھر دیکھیں بات اپنے حد تک صرف محدود نہ رہتی تھی بلکہ تاجروں کو بھی باقاعدہ آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ سیدنا امام ابو بکر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ اب تجارت کا تعلق چونکہ ہماری معیشت سے ہے، تجارت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ضمن میں اہل ایمان جو علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز ہمارے نزدیک اخلاق ہے۔ اخلاق سنور گئے سارا کچھ سنور جاتا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی تعلیم کا رخ اس راہ پر ڈال سکیں کہ ہماری تعلیم سب سے بہتر اخلاق، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم خیارکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے تو آپ کو مبعوث فرمایا گیا بنیادی طور پر۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اب تجارت کے ضمن میں قرآن حکیم نے ہمیں دو اصول عطا کیے۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ کلوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے کھاؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان میں سے جو تم نے طیبات حلال اور پاکیزہ کمائی حاصل کی ہے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا پیارا ساتھ ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، اور تجارت کے ضمن میں آپ کی جہاں تک احتیاط ہیں وہ انسان پر کپ کپی طاری کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آدمی کوئی چیز لینے کے لیے آتا تو اپنا سودا سب سے پہلے اسے دکھا کر کہتے کہ اسے خوب احتیاط سے دیکھ لو۔ جب وہ اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ لیتا، فرماتے اب تمہیں پسند ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں اب میں نے لینی ہے، تو آپ پھر بھی دو آدمی جاتے بلا کر ان کو گواہ بنا کر اس کو دیتے اور کہتے کہ اب یہ تم میرے ہاتھ سے لے جاؤ، تاکہ اس میں کسی قسم کا ایسا شائبہ نہ آئے۔ یعنی پہلا اصول تجارت میں آپ جو چیز دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کی کلیئرٹی ضروری ہے کہ وہ واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو آپ اس ضمن میں ایک تو یہ احتیاط ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے، اور دوسری احتیاط اس سے بھی بڑھ کر یہ نظر آتی ہے کہ ان دنوں اوزان پیمائش کے اور وزن کے گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، اس لیے آپ جب کسی آدمی سے کوئی سودا لیتے، کوئی سامان لیتے، تو اسے مروجہ اوزان کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی وزن کر لیتے، واہ 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 واہ، اور اس کو سر بمہر کر کے رکھ دیتے۔ جب وہ لینے والا واپس آتا اور اس سے سامان واپس کرنے لگتے تو آپ اسی پیمانے سے جو آپ نے مروجہ سے ہٹ کر کیا تھا اس کے ساتھ تول کر دیتے، تاکہ سودا کرنے والے کو کسی انداز میں کسی طرح سے کیا احتیاط ہے، واہ واہ واہ، نہ ہونے پائے۔ پھر یہ کہ آپ دوسروں کو حرام مال سے بچانے کے لیے قسم کھانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔
ایک مرتبہ معمولی کوئی سودا تھا 2 درہم کا، اس نے کہا کہ نہیں جناب میں نے تو نہیں لیے، آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں دے چکا ہوں۔ مدعی کہنے لگا کہ آپ پھر قسم کھائیں۔ آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے 2 درہم پر آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کہیں اس معاملے میں غلط قسم کا کوئی مال دوسرے کو چلا جائے اور میری وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے، میں اسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ فکر کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو فوز و فلاح نصیب ہوگی، کامیاب۔ اچھا احتیاط بھی بہت کرتے تھے، کسی ڈیل میں اگر ذرا سا شائبہ ہو جاتا تو اس ڈیل میں چاہے کتنا ہی نقصان ہوتا آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جی روغن زیتون کا بہت سلسلہ آپ نے بہت بڑا کاروبار کیا، لیکن اس میں اولیو آئل کا ہاں آج کے دور میں اولیو آئل کا ہی چلیے شبہ آ گیا کہ اس میں کہیں چوہا گر گیا ہے۔ ہاں کئی ڈرم تھے آئل کے، لیکن آپ نے ان تمام کو ضائع کر دیا، اور اس کی خاطر وہ جس عورت کا مال تھا آپ کو سزا بھی کاٹنا پڑی، آپ نے قید با مشقت کاٹنا گوارا کی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ مشتبہ مال کسی کی طرف چلا جائے۔ آج اس دور میں ہمارے یہاں تو چوہے کی مطلب جو کھال اتار کے لوگ اس کا آئل بنا کے مطلب لوگوں کو پلا دیا کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم چوہے کاٹ کر ان کے برگر، کتنا بڑا فرق ہے، چوہے کاٹ کر ان کے برگر بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ پھر یہ کہ آپ تاجروں کو کیسی نصیحت کرتے تھے، ان کے دلوں میں کس طرح آخرت کا خوف ڈالتے تھے، انسانیت لاتے تھے۔ جب بھی تجارت کرنے کے لیے کوئی لوگ نکلتے تو ان سے فرماتے حلال مال حلال کا خوب احتیاط کرنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے رزق مقدر کر دیا ہے، اگر تم اس رزق کو حلال طریقے سے لوگے تو بھی ملے گا، اور اگر اس کے لیے حرام طریقے اختیار کرو گے ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا تمہارے مقدر میں ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی، راستے کا چناؤ تم نے کرنا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ سے جائز طریقے سے لیتے ہو یا اس کے ضمن میں۔ تو آپ کی یہ نصیحت کے لیے ہوتی تھی تاکہ وہ زندگی میں خراب، یعنی وہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے جو آپ کے پاس ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہونی، راستے کا چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ وہ صحیح راستے سے ہونا ہے کہ غلط راستے سے ہونا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اگر میں اب بات آگے بڑھ کے، کیونکہ آپ کے خوابوں کے حوالے سے، تعبیر کے حوالے خاص طور پہ آپ کے مقام کی بات ہوئی، احادیث پہ، فقہ پہ، فتاویٰ پہ، زہد و ورع پہ ذرا بتائیے، ان کی عبادات کے بارے میں بتائیے، پھر جس طرح سے آپ خیانت سے پرہیز کیا کرتے تھے اور جو خوف خدا کی کیفیت آپ کے وجود کے اندر تھی، بتائیے ذرا۔ یقیناً ایسی شخصیات وہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جن چیزوں پہ تمہارا عمل نہیں ہے وہ باتیں کرتے ہی کیوں ہو۔ صحیح بات۔ تو ان کا جو عمل ہوتا تھا وہی ان کی گفتار ہوتی تھی، وہی ان کا کردار۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو وقت گزارا ہے زہد و ورع میں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی زہد و ورع اختیار کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھتے بھی کیسے؟ تو آپ فرماتے کہ جو شک والی چیز ہے اس سے تم رک جاؤ، یعنی کنفرم حرام ہونا تو دور کی بات ہے، جو شک والی چیز ہے اس سے تم رک جاؤ۔ یہ در حقیقت ان کا اشارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف تھا جو آقا فرماتے دع ما یریبک الی ما لا یریب، جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اس کو اس چیز کی طرف چھوڑ دو جو تم پر یقینی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی اسی صورت میں ہی بسر کی ہے، شکوک و شبہات سے خود کو بچا کے رکھا، اور یہی زہد و ورع ہوا کرتا ہے۔ خشیت الہی کی بات حضرت حشام بن حسان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم محمد بن سیرین کے ساتھ رہا کرتے تھے، دن ہوتا تو ہم بڑی خوش مزاجی سے گفتگو کیا کرتے، بڑی ہماری اچھی گفتگو ہوتی، اور ہم نے راتیں بھی ان کے ساتھ بسر کی، تو رات شروع ہوتی تو ہم دیکھتے کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کے وقت گزارتے، یعنی دن میں وہ یہ نہیں کہ ہر وقت چہرے پہ 12 بجے اور لوگوں کو وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی ڈالتے رہے، وہ پیار محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا،
وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ کہ نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ اپنے بھائی کو مسکرا کے مل ہی لیا کرو. تو اسی لیے آپ جب بھی اپنے دوستوں سے ملتے تھے بڑی خوش دلی سے ملا کرتے اور رات کو پھر اس طرح. اور جہاں تک آپ کی عبادت کا ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے صوم داؤدی رکھنے شروع کیے ہوئے تھے. ایک دن میں افطار کرتے اور ایک دن میں روزہ رکھتے. یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا کرتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو آپ نے کچھ وظائف مخصوص کیے تھے, 7 وظائف. اچھا وہ کیا؟ اور ان وظائف پہ آپ نے مداومت رکھی. تو جب ان میں سے رات کسی وجہ سے کچھ 2 یا 1 یا 3 رہ جایا کرتے تھے تو پھر دن میں ان کو پورا کیا کرتے. وہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی صورت میں تھے, کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے تھے. تو ان کی یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے کہ صرف فرض نمازیں نہیں, نفل نہیں, بلکہ آپ ان عبادات کے ساتھ ساتھ وظائف کی طرف بھی رہا کرتے تھے جو روحانیت کو بہت زیادہ مہمیز دیا کرتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک بات آ جاتی ہے غیبت سے کہ آپ نے کس طرح خود کو بچایا اور محفوظ کیا. آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے, بلکہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا حضرت میں نے علاج کروانا کس سے کرواؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ, وہ بہت ماہر طبیب ہے. لیکن پھر کہنے لگے اچھا نہیں, لیکن اس سے زیادہ وہ ماہر ہے. پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, ادھر ہمیں بتا رہے ادھر توبہ شروع کر. آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے کہ مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے, اس میں کہیں اس کی غیبت نہ ہو. یعنی اتنے میں بھی آپ احتیاط کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی شخص کو جسمانی کسی وجہ سے یہ کہوں کہ جس طرح حبشی تھے, سیافام لوگ تھے, آپ یہ فرماتے کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ فلاں کالا شخص یا فلاں سیافام, تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے میں نے اس کی غیبت. اللہ یعنی اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے. ہم پریکٹیکل لائف میں ایک چیز میں یہاں پہ ضرور اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا, اگرچہ وہ ہو چکی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کو دراہم و دینار جو آپ لیا کرتے تھے تو اس کا ساتھ میں وزن بھی کر لیا کرتے تھے. حالانکہ یہ چیز کاؤنٹنگ میں ہے, لیکن آپ وزن بھی کرتے تھے. وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے, لیکن وزن کیوں کرتے تھے؟ فرماتے تھے ہاتھوں میں استعمال سے وہ گھس جایا کرتے ہیں. اب اگر میرے پاس سے وہ جا رہے گنتی میں پورے ہیں لیکن وزن کم ہو گیا. جنید صاحب یہاں ہمیں یہ بات سوچنی ہے, یعنی وہ ملی گرامز میں بھی جو ہے فرق نہیں آئے گا. ملی گرامز میں بھی فرق نہیں آئے گا. آج کے پاکستان کے اندر اگر ہم یہ بات کہیں کہ آج سے صرف 5 سال پہلے آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, آج وہ گنتی میں تو لاکھ پورا ہو گیا, کیا پاور میں وہ لاکھ رہا؟ یعنی یہ دیکھیے کس قدر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے ذریعے کرنسی کے نام کے اوپر. 10 سال پہلے اگر 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو دیا, اس وقت تھا تو لاکھ پاور کیا تھی, اور آج دے رہے ہیں گنتی پوری کنورژن اگر ڈالر میں کر دی اس کی پاور کیا رہی. لیکن اگرچہ اس میں آپ کا اور ہمارا عمل دخل نہیں ہے, تو امام محمد بن سیرین کا بھی عمل دخل نہیں تھا, اس کے باوجود وہ احتیاط کرتے تھے کہ پھر تول کے واپس ادا کر. بہت کمال, بہت کمال. وہی بات ہے نا کہ کس قدر احتیاط, وہی اپنی فکر, اپنی آخرت کی فکر, لوگوں کی آخرت کی فکر. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے, جو اس پوری شخصیت کا اگر میں کہوں کہ محور اور مرکز جو مجھے بات سمجھ آتی ہے, وہ ظاہر اللہ کے فضل کے بعد دوسری بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ ماں سے محبت, ماں کی عقیدت, ماں کی خدمت بڑی خاص. اور پھر وہی بات ہے کہ اسی نے آپ کی شخصیت میں وہ وصف بھی پیدا کر دیا کہ شہرت سے, ایکسپوجر سے, نمود نمائش سے آپ دور رہا کرتے تھے, نفرت کیا کرتے تھے. اور پھر وہی بات ہے خاص طور پہ جو آخری وقت میں آپ نے جو وصیت فرمائی, بتائیے ذرا اس کے بارے میں. جنید بھائی, ہم جتنے بھی انبیاء یا اولیاء کا ذکر پڑھتے ہیں جن کے ساتھ ان کی ماؤں کا ذکر ہے, تو یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے کہ ساری نیک لوگ اپنے ماؤں کے فرما بردار اور مطیع ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کا فرما بردار پیدا کیا. یہ ایک ایسا وصف ہے جو قرآنی وصف ہے کہ کوئی بھی شخص ماں کی موجودگی میں اس کی بے ادبی کر کے مقام عروج کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اپنی ماں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے اور ان کی پسند کا بھی خیال رکھتے. آپ کی والدہ محترمہ حجاز مقدس سے تعلق رکھتی تھی, تو ان کو گہرے رنگ کے لباس بڑے پسند ہوتے تھے جو پہننے میں ہلکے پھلکے اور رنگ ان کا گہرا ہوتا تھا. اس میں لاجیکلی بھی بڑا ایفیکٹ ہے کہ گہرے رنگ کے لباس ہمیشہ 2 ہی افراد پہنتے ہیں, جو بڑے نفیس ہوتے ہیں اور جو شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لباس جچتا ہے. تو آپ اپنی امی جان کے لیے بغیر باقاعدہ رنگ والے کے پاس جاتے اور اپنی امی جان کے پسند کا رنگ کروا کے پھر لا کے پھر ان کو پیش کیا. عاجزی اتنی تھی
کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کو اپنے ساتھ نہیں چلنے دیتے تھے. اچھا. کہتے تھے کہ جب تم میرے ساتھ چلتے ہو تو ایسے لگتا ہے کوئی معزز بندہ چل رہا. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کریم تھا. آپ صحابہ کرام کے پاس جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. اور آج جلن ہو جایا کرتے تھے آپ. آج ہم اپنے اس کام کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو راہبر اور رہنما ہے جس نے قوم کا بوجھ اٹھانا تھا اس کا بوجھ لوگوں نے اٹھایا ہوا. ایسا ہی بلکہ اب تو لوگ باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتے جب تک کہ پروٹوکول ساتھ نہ ہو. جنازے نہیں پڑھتے. پوچھتے ہیں پہلے کہ مجھے جنازہ پڑھانے دو گے میں آؤں. نہیں پڑھانے دیتے تو آتے ہی نہیں. وہ محبتیں وہ ختم ہو گئی ساری. صرف یہ رہ گیا کہ میں بڑا ہو جاؤں. تو آپ میں اس معاملے میں عاجزی اور انکساری بہت زیادہ تھی. اور یہ صدیقی وصف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری کا بے بہا سمندر تھے. اور پھر اس بات سے بڑی نفرت کرتے تھے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے. یہ اسلام کا وہ عظیم پہلو ہے جو ہمارے لوگوں کی آنکھوں سے تھوڑا سا پیچھے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو گمنامی کی زندگی گزارے, تھوڑا کمائے, تھوڑا خرچ کرے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑا حساب لے کے اس کو جنت میں بھیجے. جس نے, اور ہمارے یہ طبیعتوں کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ریاکار رہتے ہیں. زندگی میں تو ریاکار ہے, مرنے کے بعد بھی ریاکاری. مرنے کے بعد یہ ہے کہ میں اپنے کردار کی وجہ سے سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے میں 1,00,000 بندہ ہوگا, تو یہ بھی ریاکاری. بندوں کی تعداد کے زیادہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے معاملات تبدیل نہیں ہوتے. یہ بات بالکل بجا ہے کہ اللہ فضل فرماتا ہے تو بہت کچھ آ جاتا ہے. لیکن اگر بندے کم بھی ہوں اور انسان کا کردار اعلیٰ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے فضل فرماتا. اور پھر آپ نے جو اپنے بچوں کو وصیت فرمائی ان میں سے سب سے آخری اہم بات یہ تھی کہ میرے بیٹے گناہ کی طرف نہیں جانا, جس رب کی نعمتیں کھاتے ہو اس کی تابعداری کرنی ہے, کامیابی اسی کے اندر موجود ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. کل بروز محشر مصلی سے دعا ہے کہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام, انتہائی اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو ذرا سن لیجئے کہ انتہا پسند اور دہشت گرد بھارت نے جہاں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مقدس مقامات اور مساجد کو نشانہ بنایا اور بناتے چلے آ رہے ہیں, ظاہر ہے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگانا, مسلمانوں کو زندہ درگور کرنا وہاں پر عام سی بات ہے. وہاں اب ان انتہا پسند دہشت گردوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ یعنی مسجد الحرام پر قبضہ کرنے کا کھل کر باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. جی ہاں, کھل کر باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. اور اپریل کے پہلے ہفتے میں آپ کو بتلاؤں کہ بھارتی انتہا پسند ہندو پجاری یاتی نرسنگ آنند سرسوتی نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف ساری حدود کو کراس کرتے ہوئے صرف زہر نہیں اگلائے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو باقاعدہ للکارتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ وہ 2 ٹکے کا پجاری کہتا ہے کہ اکھنڈ ہندو راشٹر ویر ساورکر اور شیواجی کا سپنا ہے, مگر جو سپنا ہم سب کو اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے. یعنی جن لوگوں سے مخاطب تھا ان انتہا پسند ہندوؤں کو بتلا رہا ہے کہ جو سپنا ہمیں اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے وہ صرف ہندوستان تک یعنی افغانستان تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں ہندوتوا کے لیے مکے کے اس مندر کو بھی لینا ہوگا جہاں مہادیو کی گنگا زمزم کی صورت میں بہتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی وہ اوپنلی اب جو ہے بیت اللہ پر چڑھائی کی بات کر رہا ہے اور وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو زمزم ہے بنیادی طور پہ یہ زمزم نہیں ہے, یہ ایکچولی مہادیو کی گنگا ہے اور یہ گنگا ہی جو ہے وہ زمزم کی صورت میں بہتی ہے. یعنی اس 2 ٹکے کے انتہا پسند ہندو پجاری سرسوتی نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کی پوجا میں مکہ کا مہادیو مندر نہیں آیا, اگر آپ نے مکیشور مہادیو کو نہیں جیتا تو دھرتی کی کوئی بھی طاقت اسلام کو کمزور نہیں کر سکتی. بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کینسر کو وہیں جا کر وار کرنا پڑے گا کینسر پہ جہاں سے سارا کینسر نکلا ہے. یعنی وہ حجاز مقدس کی بات کر رہا ہے, وہ بیت اللہ کی بات کر رہا ہے, وہ مکہ معظمہ کی بات کر رہا ہے. اور سرسوتی نے اپنی تقریر میں ناظرین کھل کر یہ بکواس کی ہے کہ آج سمے آ چکا ہے کہ اسلام کے خلاف, اسلام کے جہاد کے خلاف پوری دھرتی کو یعنی جتنے بھی ہندو بستے ہیں پوری دنیا میں ان سب کو ایک کرنا ہوگا. اور دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے مندروں کو تباہ کر دیا جائے گا, یعنی مسلمان تباہ کر دیں گے اور ان کی خواتین پہ باقاعدہ حملے کیے جائیں گے. وہی پجاری ہے ناظرین, وہی ہندو پجاری ہے جس نے ماضی میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کی تھی, اس کا مطالبہ کیا تھا اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مستقل
وہ گستاخیاں کرتا رہا اور آج بھی گستاخیاں کر رہا ہے. یعنی 2 ٹکے کا پجاری کھلے عام واضح طور پر سعودی عرب میں مکے کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان کر رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا عالم جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجیے ہو چکا ہے کہ امت کی سطح پر ہم نے سوائے چند مذمتی بیانات کے اور کچھ بھی نہیں دیا. یعنی اپریل کے فرسٹ ویک کا واقعہ ہے اور میں دیکھ رہا تھا صاحب کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور علامہ طاہر اشرفی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ایک آدھ 2 اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں سے اٹھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے حیرت ہے اس بات پہ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے مسلم امہ, کہاں پر OIC اس وقت کہاں پر ہے؟ یعنی ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ سو رہے ہیں. کب جاگیں گے؟ یعنی کب ہم اٹھیں گے, کب ہم نکلیں گے باہر, کب ہم مذمتی بیانات دیں گے, کب ہم احتجاج کریں گے, کب ہم ہندوستان کا بائیکاٹ کریں گے, کب ہم یہ بتائیں گے کہ صاحب یہ بیسیکلی ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یعنی ایک طرف جو ہے اگر آپ زائنزم کی بات کریں, یعنی جو اسرائیلی ہیں وہ بنیادی طور پہ مسجد اقصی کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آپ ہندوتوا کی بات کریں تو اس سکے کا دوسرا رخ ہے کہ وہ اب بیت اللہ کو کیپچر کرنے کی معاذ اللہ بات کر رہے ہیں. یعنی اس وقت پورے عالم اسلام کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 57 کے 57 اسلامی ممالک باقاعدہ بھارت کا مکمل طور پر مل کر اجتماعی طور پہ یعنی ایک متحد ہو کے اس کا معاشی مقاطعہ کرتے اور اس کو بتاتے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. کہ تمہارے انتہا پسند پجاری اگر کھڑے ہو کر یہ کلیم کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ تمہارے مہادیو کی گنگا ہے, تو تمہیں اپنے منہوں کو بند کر لینا چاہیے, ان کی زبانوں کو ان کے منہ میں بند کر دینا چاہیے تھا. ہمیں مکمل طور پہ جو اس کے خلاف ریبٹل دینا چاہیے تھا, ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا. OIC کو باقاعدہ اقوام متحدہ میں اس ہندوستان کو, اس بھارتی دہشت گرد کو, اس بھارت دہشت گرد کو جو ہے بلوانا چاہیے تھا اور اس کو گھسیٹ کے وہاں پر لے کے آتے اور اس کے خلاف باقاعدہ قراردادیں پیش کرتے اور بتاتے صاحب کہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے والا ملک ہے, یہ دہشت گرد ہے جس کا نام ہندوستان ہے. لیکن ہم میں مکمل طور پہ خاموشی ہے. خاکم بدین صاحب ریڈ لائن پہ وہ آ چکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. افسوس ہوتا ہے, یقین مانیے کہ انہوں نے کھول کر جو ہے اب بیت اللہ پہ بات کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی زبانوں کو مصلحتاً بند کر لیا ہے. مجھے 2-4 سیکنڈ اور دے دیجئے. یہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے, ڈالرز اور پوائنٹس کے چکر میں کیوں نہیں بولتے, کیوں نہیں آواز اٹھاتے, کیوں نہیں کلپس بناتے؟ اس لیے کہ ڈالرز نہیں آئیں گے. پاکستان کا ایک ایک مسلمان اس کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کی تقدیس اور اس کی توقیر اور اس کی تکریم کے لیے آواز اٹھائے, ورنہ کل بروز محشر اللہ کے حضور جواب دہی جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص رات سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اور وہ پوری رات سکون سے انشاءاللہ نیند سوئے گا اور اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے قسم کا خواب نفس کا خیال ہے, دوسرا شیطان کا ڈراؤنا خواب, اور تیسرا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے. پس جو شخص کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے تاکہ نماز کی نورانیت کے سبب اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. سیدنا احمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. اب وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے صاحب تجدید عہد وفا کیجئے. بہت مصلحت پسندی کا شکار اور دنیا کے اندر غرق ہو گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.